رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأكرم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق خاص سے رات کو 9 پارے جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں سوائے ایک رب کے. رات کو جو پہلی بات کہی گئی، ہمارے لیے جو قرآن پاک کا درس دیتے ہیں، قرآن پاک کی تبلیغ دیتے ہیں، قرآن پاک کا پیغام پہنچاتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت حکم دیا، بڑا سخت. فرمایا جو اس منصب پہ بیٹھتا ہے اس کے پاس حوصلہ اور بہادری اور ہمت ہونی چاہیے. الفاظ میں فرمایا کتاب انزل الیک، یہ جو کتاب ہے نا جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے، اس کا میسج پہنچانے کے لیے، اس کی تبلیغ کرنے کے لیے پھر تمہارے سینوں کے اندر کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، کسی کے مزاج کی رعایت نہیں ہونی. فلا یکن فی صدرک حرج، سینہ بالکل ہر ایک کے ڈر سے اپنے آپ کے سینے کو بچا کر لتنذر بہ، تاکہ تم اپنی قوم کو ڈرا سکو، اپنے لوگوں کو صحیح ڈرا سکو حق و سچ کے ساتھ. وذکریٰ للمؤمنین، اور مومنوں کو نصیحت کر سکو. اور فرمایا کسی کی بات نہیں ماننی ہے. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تم نے صرف وہی بات ماننی ہے جو قرآن پاک بیان کرتا ہے. ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ کے سوا تم نے اس بات میں کسی کو دوست نہیں بنانا ہے کہ میرا فلان دوست ہے، اس نے مجھے کہہ دیا ہے تو میں ایسی بات نہیں کروں گا، میرے اس دوست کے خلاف نہ چلیے. نہ نہ نہ، فرمایا قرآن کی بات ہو تو تمہارا دوست صرف ایک ہی ہے، وہ تمہارے رب کے ساتھ. قلیلا ما تذکرون، لیکن فرمایا ایسی نصیحت کرنے والے، ایسی تبلیغ کرنے والے، قرآن پاک کا ایسا پیغام پہنچانے والے تمہارے معاشرے میں بہت کم ہوں گے. ہیں یا نہیں ہے؟ یہ موٹیویشنل اسپیکر آ کے ٹی وی چینل پہ بیٹھ، مولوی کیا کرتے ہیں مسجدوں میں، مسجدوں کے اندر لوگ کیوں نہیں آتے؟ میں نے کہا آپ ایک دفعہ صرف مسجد میں آ کے ایک جمعہ پڑھا دیں. آپ مسجد کے اندر ایک جمعہ نہیں پڑھا سکتے. آپ کی آڈینس میں اور ہمارے سامعین میں اور ہمارے نمازیوں میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ کو جو لوگ سننے آتے ہیں ان کا مزاج یہ ہوتا ہے کہ جو آپ نے بولنا ہے وہ ہم نے سننا ہے، وہ چاہے ہمارے مزاج کے خلاف ہو چاہے نہ ہو. ہمارے نمازیوں میں کیا فرق ہے؟ جو منبر پہ بیٹھا ہے اس نے ایسی بات کرنی ہے کہ کسی نمازی کے مزاج کے خلاف نہ چلی جائے، کوئی نمازی ناراض نہ ہو جائے. یہ ایک ایک گھنٹے پہ بیٹھ کے جو لیکچر دیتے ہیں، مسجد میں آ کے صرف 10 منٹ کا جمعہ پڑھا دیں، دوسرے جمعے میں ان کو جواب نہ ہوگا تو پھر یہ ہمت ہے. پھر دوسرا آپ کے یہاں کیا ہے؟ آپ نے اپنے مزاج کے مطابق جو ہے وہ معاوضہ فکس کر لینا ہے کہ میں اتنا 1 گھنٹے کے لیکچر کروں گا. آپ 1 گھنٹے کے لیکچر کا لاکھ روپیہ لیتے ہو ہیں اور مولوی کو مہینے کے بعد پتہ نہیں کتنے ملتے ہیں. آپ اس معاوضے پہ آ کے مسجد میں خدمت کریں نا. آپ 1 مہینہ نہیں چلے. آپ جو کرتے ہیں آپ کے لیے ایک نظام ہے اور مولویوں کے لیے کوئی نظام نہیں ہوتا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوتے ہیں، کوئی نظام کے مطابق آ گیا تو ٹھیک ہے، نہ آئے تو نہ سے. اور آپ وہاں پہ بیٹھ کے کرتے ہیں مولوی کرتے کیا؟ آپ صرف ایک دفعہ صرف ان کو آزما کے دیکھیں، ایک دفعہ یہاں پہ آ کے درس دے دیں، کوئی بھی موٹیویشنل اسپیکر دوبارہ یہ بات نہیں کرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگ علماء پہ بولیں گے. آپ کو معلوم ہے اس منصب پہ بیٹھنے والے شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ صبر کیوں پیدا کرتا ہے؟ یہ حضور کی دعا کا صلہ ہے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اس دین کی خدمت کرنا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو غربت کے لیے تیار کر لے، فاقے کے لیے تیار کر لے. کیوں؟ فرمایا زمانہ آئے گا لوگ نہ دین سنیں گے، نہ دین والے کے ساتھ کھڑے ہوں گے، نہ دین والے کا اتنا معاوضہ ہوگا. فرمایا غربت کے لیے تیار ہو. حتیٰ کہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا جو شخص کہتا ہے نا کہ میں مصطفیٰ سے محبت رکھتا ہوں وہ غربت کے لیے تیار ہو جائے. آپ سوچو یار یہ کیسے؟ یہ عجیب بات ہم نے سن لی کہ جو حضور سے محبت رکھے گا وہ غریب ہو جائے. ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا آج کے دور کی یہ بات بالکل حق اور سچ ثابت ہوتی ہے. فرمایا دور ایسا آئے گا اگر آپ میرے دین کے مطابق چلو گے نا تو تمہیں 10 روپے ملیں گے، اگر دین کو چھوڑ دو گے تو 10,000 بھی کما لو گے. ہے یا نہیں ہے؟ فرمایا 10
دیکھنا، میری بات کو میری سیرت کے اوپر محبت کرتے ہوئے چلتے ہوئے 10 روپے کما لینا. جب 10 روپے کماؤ گے تو اس دور میں غربت ہوگی، اس غربت کے مطابق زندگی جی لینا، پر میری محبت کا دامن نہیں چھوڑنا ہے. جب ایسا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ 10,000 کمانے والوں کا گزارا 10,000 میں نہیں ہوگا، پر 10 کمانے والوں کا گزارا 10 میں بھی ہو جائے گا. کتنے مولویوں نے دھرنے دیے مجھے آپ بتائیں سکتے ہیں، ہماری تنخواہیں بڑھائیں. کتنے مولویوں نے مظاہرے کیے، کبھی کوئی دھرنے کوئی مظاہرے نہیں ہوئے. کیوں؟ یہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی دعا کا سیدھا. اگلا واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے، اور پورا میں آپ کو تفصیل سے سناتا ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق میں پہلا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا میں جو ہوں زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. ابھی نام نہیں لیا. اذ قال ربک للملائکۃ انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. یہ مشورے کے لیے نہیں کہا، اللہ تعالیٰ ہر مشورے سے پاک ہے. یہ صرف ان کو بتانے کے لیے کہا. تو فرشتوں نے اس خلیفے سے پہلے جنوں کو بھی دیکھا، اور جنوں کی اور اپنی لڑائی بھی دیکھی. جنوں اور فرشتوں کی لڑائی، جنوں کے فسادات بھی دیکھے. انہوں نے جب جنوں کے فسادات دیکھے انہوں نے کہا ہمارے سوا اگر اللہ تعالیٰ کوئی اور مخلوق بنانا چاہ رہا ہے، جس کو خلیفہ بنانا چاہ رہا ہے، تو عرض کیا مولا وہ تو زمین پہ فساد کرے گا، وہ تو خون بہائے گا، نہ قتل کرے گا. عرض کیا مولا اگر تسبیح ہی کرنی ہے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم ہی تسبیح کرنے کے لیے کافی، ہم بھی تیری پاکیزگی بیان کر رہے ہیں، تیری طہارت کو بیان کر رہے ہیں، تیری شان کو بیان کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے یہ کہا، یہ اعتراض کے لیے نہیں کہا، نہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ پہ اعتراض نہیں کیا. فرشتوں نے اپنا معائنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھا، اللہ تعالیٰ سے استفسار کرنے کے لیے. تو ہمارے رب کریم علیہ السلام نے جل جلالہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، اے فرشتوں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. پہلے مرحلے پہ اللہ تعالیٰ نے کس کو بتایا؟ فرشتوں کو بتایا. اب دوسرا مرحلہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کرنے کے لیے مٹی کو لیا. یہ مٹی 4 مرحلے میں تیار ہوئی. پہلے مرحلے کو کہتے ہیں تراب، یہ جو آپ مٹی اٹھاتے ہو نا سادہ مٹی، اس کو عربی میں کہتے ہیں تراب. یہ مٹی اٹھائی گئی، زمین کے ہر حصے سے مٹی اٹھائی گئی، اور اس کے اندر زمین کا ہر عنصر رکھا گیا. یہی وجہ ہے کہ جو عنصر جس کی پیدائش میں زیادہ آ گیا اس کا کلر بھی ویسا ہو گیا، اور اس کی عادات بھی اسی خطے جیسی ہوگی، اور اس کا مزاج بھی اسی خطے جیسا ہو گیا. پہلا مرحلہ تراب لی گئی. دوسرا مرحلہ اسی تراب کو تین بنایا گیا. تین قرآن پاک نے لفظ بولا تو کے ساتھ. جب تراب کو مٹی کو آپ گارے کے اندر گوندتے ہیں نا، جب گوند رہے ہوتے ہیں اس کو تین کہتے ہیں. اس تراب کو اس پانی کے ساتھ تیار کیا گیا. جب وہ تین بن گئی، گارے کی مٹی بن گئی، پھر آپ اس کو کیا کرتے ہیں؟ سکھاتے ہیں. جب سکھاتے ہیں نا تو اس کا رنگ تھوڑا سا کالا سا پڑ جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم علیہ السلام کی مٹی کی تخلیق کا تیسرا مرحلہ کیا ہے؟ حمأ مسنون. قرآن پاک کے الفاظ ہے حمأ مسنون. پھر ہم نے اس مٹی کو جو گارے سے گوندی ہوئی تھی سوکھی بنا دی، کالے کلر کی بنا دی. اب جب وہ سوکھ گئی نا، بالکل سوکھ گئی، تو اس کے اوپر آپ ایسے مارے نا تو آواز آتی ہے، کھٹکھٹا کرتی ہے، اس کی آواز آتی ہے. یہ جو آواز آتی ہے نا اس مٹی کو کہتے ہیں صلصال کالفخار. پھر ہم نے اس مٹی کو صلصال کیا. اب میرے ساتھ تراب، مٹی کا پہلا مرحلہ تراب، دوسرا مرحلہ طین، تیسرا مرحلہ حمأ مسنون، چوتھا مرحلہ صلصال کالفخار. جب مٹی کے اوپر یہ 4 مرحلے مکمل ہو گئے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. پھر ہم نے آدم علیہ السلام کے مٹی سے بنے ہوئے جسد مبارک میں اپنی روح کو پھونکا. یہ روح کیا تھی؟ اللہ تعالیٰ کی اپنی روح نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھونکی گئی. فرمایا جب روح پھونکی تو جان آئی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے جب کلام کرنا چاہا نا تو ان کو چھینک آئی. جب چھینک آئی نا تو پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلا وہ یہ تھا الحمدللہ. تمام تعریفیں اللہ کے لیے. ادھر سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے جواب آیا یرحمک اللہ یا آدم، اے آدم تمہارے اوپر تمہارا رب رحم کرے. جب یہ کلام ہوا اللہ تعالیٰ نے آدم
آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ فرشتوں سے جا کے بات کریں، اور فرشتے آپ کی بات کے جواب میں جو بات کہیں گے وہ آپ کی آنے والی اولاد کے لیے تحفہ بن جائے گا، سلام کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس آئے، آپ نے فرمایا السلام علیکم، آگے سے جواب آیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ٹائم سے یہ تحیہ، یہ سلام بن گیا آپ کی اولاد کے لیے۔ جب سارا جسم خاکی تیار ہو گیا، روح پھونک دی گئی، فرشتوں سے ملاقات ہو گئی، اب ایک بڑا مجمع رکھا گیا۔ اس مجمع کے اندر سارے فرشتوں کو دعوت تھی، فرشتوں کے ساتھ ساتھ ابلیس بھی موجود تھا۔ اس ٹائم اس کو اتنا مقام حاصل تھا عبادت کی وجہ سے، اطاعت کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دے دی تھی کہ یہ فرشتوں کی مجلس میں آ جا سکتا ہے، فرشتوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ سکتا ہے، ایون کہ یہ فرشتوں کی جماعت کا حصہ بن چکا تھا۔ اب ساری جماعت کھڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دینے سے پہلے فرمایا، فرشتوں سے پوچھا ان چیزوں کے نام بتاؤ، ساری چیزیں سامنے کی۔ جب چیزوں کے نام پوچھے گئے تو فرشتوں نے عرض کیا مولا قالوا سبحانک، تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس ان چیزوں کا کوئی علم نہیں ہے، الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو تو نے سکھایا ہے۔ جب فرشتوں سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب نہیں دیا۔ پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے آدم آپ بتائیں ان چیزوں کے کیا نام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انبأہم باسمائہم، آدم علیہ السلام نے ان ساری چیزوں کے ایک ایک کر کے سب کے نام بتائے۔ جب سب کے نام بتائے نا، اس ٹائم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا الم اقل لکم، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض، میں زمین و آسمان کے غیب بھی جانتا ہوں، واعلم ما تبدون وما کنتم تکتمون، میں اس بات کو بھی جانتا ہوں جس کو تم ظاہر کرتے ہو اور اس بات کو بھی جانتا ہوں جس کو تم چھپاتے ہو۔ آج دیکھ لیں علم کی وجہ سے ہم نے آدم علیہ السلام کو یہ مقام دیا کہ علم کے میدان میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے بھی آدم علیہ السلام کا مقابلہ نہ کر سکا۔ یہ کون سی چیزیں تھیں؟ مفسرین نے لکھا یہ کائنات کی ہر شے تھی، جتنی قیامت تک چیزیں پیدا ہونی تھی ساری کی ساری اللہ تعالیٰ نے سامنے کر دی۔ آدم علیہ السلام نے ایک ایک چیز کا نام دیا اور فرمایا یہ ساری زبانیں تھی جو آج زبانیں بولی جاتی ہیں، کہ اس ٹائم آدم علیہ السلام نے ہر زبان کے اندر ان چیزوں کے نام بتائے۔ جب ان چیزوں کے نام بتائے تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، اب اگلا مرحلہ آ گیا، فرمایا سارے کے سارے میرے آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سجدہ عبادت کی نیت سے نہیں تھا، تعظیم کی نیت سے تھا، اکرام کی نیت سے تھا، عزت کی نیت سے تھا، شرف کی نیت سے تھا۔ فرمایا سجدہ کرو۔ میں جب ہم نے کہا سجدہ کرو، سارے کے سارے فرشتے آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ تعظیمی میں جھک گئے، الا ابلیس، سوائے اس ابلیس کے، اب اس نے انکار کر دیا، سجدہ مکمل ہو گیا۔ اب یہاں پہ اگلا مرحلہ جو ہے اللہ تعالیٰ اور ابلیس کا ہم کلام ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا ابلیس سے کہ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک، کہ بتا تو صحیح یہ سارے سجدے میں گر پڑے میرے حکم کی وجہ سے، تو نے سجدہ نہیں کیا۔ یہاں پہ دیکھیں، مجھے آپ بتائیں ابلیس کو، اس شیطان کو گمراہ کرنے والا کوئی شیطان تھا؟ کوئی شیطان نہیں تھا۔ اس کو کس نے گمراہ کیا؟ اس کے نفس نے گمراہ کیا، اس کے غرور نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کے تکبر نے اس کو گمراہ کر دیا، اس کی انانیت نے اس کو گمراہ کر دیا۔ آپ اس کی گمراہی کا انجام دیکھیں، یہ کیسے بولا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اس کے اندر تھوڑا سا بھی حیا نہیں ہے کہ یہ کس کی بارگاہ میں کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا بتا تجھے کس چیز نے منع کر دیا کہ سجدہ نہ کر آدم کو؟ یہ کہنے لگا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو کیسے بہتر ہے؟ عرض کیا مولا خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ کیا مٹی اور آگ کا بھی کوئی مقابلہ ہو سکتا ہے؟ لوگ مٹی سے نہیں ڈرتے ہیں، آگ سے ڈرتے ہیں، تو اس کو چاہیے مجھے سجدہ کرے، میں اس کو کیوں سجدہ کروں؟ اتنا آگے بڑھ چکا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فخرج فإنک رجیم، دفع ہو یا میری بارگاہ سے، رجیم تجھے میری رحمت سے جو ہے دور کر دیا گیا، میری رحمت کا کوئی بھی حصہ تیرے نصیب میں نہیں آئے۔ قال فاهبط منها، میری بارگاہ سے نکل جا۔ فما يكون لك ان تتكبر فيها، یہ وہ بارگاہ ہے یہاں کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ تکبر کر سکے،
وہ غرور کر سکے. فرمایا نکل گئے. ان تکون من الصاغرین، تو ذلیل لوگوں میں سے، تو بڑا گھٹیا شخص ہے. صاغرین کا یہ معنی ہے گھٹیا ترین چیز ہے، تو نکل جا. اب نکلا نہیں، اس نے پھر آگے سے بات کی. اس نے کہا میں جانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. قال فاخرج فانک رجیم. اس نے کہا فانظرنی الی یوم یبعثون، آپ مجھے مہلت دیں قیامت تک، مجھے موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے مجھے موت نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا فانک من المنظرین، کیا تجھے مہلت دی قیامت تک کی مہلت. اس نے کہا اچھا مجھے قیامت تک کی مہلت ہے. فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم. میں جو بھی اس کی اولاد میں سے آئے گا نا، آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے، اس کا گھٹیا پن دیکھے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہے. اس کی اولاد میں سے جو آئے گا نا، لاقعدن لهم صراطک المستقیم، میں سہلنے کے راستے پہ نہیں بیٹھوں گا، میں بے حیائی کے اڈے کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، میں فحاشی کے اڈے کے سامنے نہیں بیٹھوں گا، میں صراط مستقیم پہ جا کے بیٹھوں گا، مسجد کے راستے پہ بیٹھوں گا، نیکی کے راستے پہ بیٹھوں گا، ایمانداری کے راستے پہ بیٹھوں گا، سچ کے راستے پہ بیٹھوں گا، حق کے راستے پہ بیٹھوں گا. کیوں؟ فرمایا اگر میں سیلما در کے راستے میں بیٹھوں گا تو وہاں میرے بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ فائدہ تو وہاں پہ ہے کہ مسجد کے سامنے بیٹھوں. اگر اذان ہو گئی ہے تو لوگ مسجد میں نہ آئے بلکہ مسجد سے گزر کر آگے چلے جائیں، میں ان کو گمراہ کروں. اور اس نے کہا فبعزتک، اے اللہ مجھے تیری عزت کی قسم ہے، تیرے جلال کی قسم ہے، لأغوینہم اجمعین، اس کی ساری اولاد کو گمراہ کروں گا. لیکن وہاں اس کی آپ سوچ سکتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہے. جب انسان کے اندر تکبر پیدا، پھر وہ کچھ نہیں دیکھتا ہے، وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ اللہ کی بارگاہ ہے، یہ رسول کریم کی بارگاہ ہے. ایسے تو نہیں ہمارے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہے. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی جنت کو حرام قرار دے دیا ہے. کس کے دل میں جو رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر سے پاک ہے؟ بہت کم لوگ ہوں گے. یہ کھڑا اللہ کی بارگاہ میں، اس نے کہا فبعزتک لأغوینہم اجمعین، مجھے تیری عزت کی قسم ہے میں ان سب کو گمراہ کروں گا. وہاں پہ اس نے ایک بات کا اقرار کیا، اس نے کہا سب کو گمراہ کروں گا الا عبادک منہم المخلصین، لیکن جو تیرے مخلص ہوں گے نا ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. ان مخلص میں کون ہے؟ کوئی مصطفیٰ ہے تو کوئی نوح ہے تو کوئی موسیٰ ہے تو کوئی عیسیٰ ہے، کوئی اللہ کے اولیاء کرام ہیں، میں ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا. اس نے پھر آگے بڑھا، اس نے اتنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ اللہ تعالیٰ کا پھر بھی رحم دیکھیں کہ اس کو ختم نہیں کیا. اس نے کہا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں ان کے ایسا قریب ہوں گا، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے والے راستے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، اوپر سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، جیسے بھی ہو سکا میں ان کو گمراہ کروں. اور ان کو گمراہ کر کے کہاں پہ لے کے جاؤں گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تو ان کو گمراہ کرے گا تجھے بھی دوزخ میں ڈالوں گا اور تیری جماعت کو بھی دوزخ میں ڈالوں گا. اب یہ مرحلہ ختم. اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا. جب نکالا تو آدم علیہ السلام سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَيَا آدم اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، آپ بھی جنت میں رہیں اور آپ کی زوجہ محترمہ اما حوا بھی جنت میں رہیں. اب جنت میں اتار دیا گیا. جب جنت میں اتارا گیا نا تو اتارتے ہوئے اللہ نے فرمایا اے آدم اس ملعون سے بچنا. ملعون وہیں پہ کھڑا بھی تھا، اس ملعون سے بچنا، یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تیری نسل اور اولاد کا بھی دشمن ہے. قال یا آدم اس سے بچنا کہیں ایسا نہ ہو جنت سے نکلوا دے. اب اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. جب اتارا تو ابھی جنت کے اندر اس کا داخلہ منع نہیں ہوا تھا. جیسے آخرت میں جو ہے ہر ایک کا داخلہ منع ہو جائے گا سوائے ان لوگوں کا داخلے کی اجازت ہوگی جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اذن ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل جنت کی صف میں شامل فرمائے. اب دیکھیں اگلی بات، اس کی جسارت آپ دیکھتے تھے. اس نے کیا کیا کہ آدم علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ اما حوا کے ساتھ جنت میں آئے. جب جنت میں آئے اس نے ہر کوشش کی فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، ہر کوشش کی. جب کوشش کی نا اس نے کہا آدم جانتے ہو اللہ نے تجھے کیوں منع کی ہے اس درخت کے قریب نہ جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ. اب یہ قسمیں اٹھانے لگا. اس نے کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے اس لیے منع کیا ہے کہ اگر اس درخت سے کچھ نہ کچھ کھا لیا نا تو ہمیشہ کے لیے فرشتوں میں سے ہو جائے گا اور ہمیشہ کے لیے یہیں پہ رہے گا جنت میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو بتا دیا تھا کہ ہم نے آپ کو خلیفہ بنایا ہے، زمین پہ جانا ہے.
اس نے کہا جنت میں رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور فرشتہ بن جائے گا، ان تکونا ملکین، دونوں فرشتے بن جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا پھر دونوں ہی ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو۔ اس نے یہ قسم اٹھائی۔ اس لیے قرآن پاک نے فرمایا جو لوگ نیکی کی بات کرتے ہیں نا، ان کی سیرت بھی دیکھو، کردار بھی دیکھو، بات دیکھو کس انداز میں کر رہا ہے۔ یہ نہ ہو کہ نیکی کی بات کرتے کرتے آپ کو ایک گمراہی والے راستے پہ لے جائے۔ اس نے کون سی، اس نے کیا یہ کوئی بات کی اللہ تعالیٰ کے خلاف؟ اس نے تو اچھی بات کی آدم علیہ السلام سے، یہ کہا کہ ہو سکتا ہے آپ دونوں فرشتے بن جائیں یا ہمیشہ کے لیے جنت میں رہیں۔ جب آدم علیہ السلام سے بات سے مباحثہ ہوا، آپ نے مانا نہیں، وقاسمہما، یہ دونوں کے سامنے قسمیں اٹھانے لگا، قسم اللہ کی، قسم اللہ کی، جو میں کہہ رہا ہوں وہ یہی صحیح ہے، انی لکما لمن الناصحین، میں تو تم دونوں کا خیر خواہ، بھلائی چاہنے والا ہوں، تم دونوں کی اچھائی چاہنے والا ہوں۔ کتنے لوگ ہماری اچھائی چاہنے والے، خیر چاہنے والے، بھلائی چاہنے والے ہمیں تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ قسمیں اٹھانے لگا، جب قسمیں اٹھانے لگا تو آدم علیہ السلام اس کے کہنے میں آ گیا، فدلہما بغرور، یہ دھوکے کے ساتھ دونوں کو اس درخت کے پاس لے گئے۔ جب درخت کے پاس لے گیا، فلما ذاقا الشجرۃ بدت لہما سوآتہما، تو دونوں نے اس درخت سے کچھ نہ کچھ چکھ لیا۔ جب چکھا تو قضائے حاجت درپیش ہوئی۔ جب قضائے حاجت کی ضرورت پڑی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو لباس کی ضرورت پڑی۔ وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ، وہ جنت کے پتے اٹھا کے اپنے جسموں کے اوپر رکھنے لگے، دونوں، حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا، اپنے جسم کو ڈھانپنے کے لیے۔ فرمایا اس وقت اللہ نے ان سے کلام کیا، محبت دیکھی، اللہ نے کلام کیا، فرمایا آدم ہم نے تیرے اندر کوئی ارادہ نہیں پایا ہے اس نافرمانی کا، اس مخالفت کا، کوئی ارادہ نہیں پایا۔ اس سے کیا پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام سے جو کام ہوا وہ بھول کے اندر ہوا۔ آپ یہ نہیں کہیں گے گناہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا فَنَسِيَ فَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا، میرے آدم بھول گئے تھے، ہم نے کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا تھا۔ سبحان اللہ، کلام دیکھیں، فرمایا جب پختہ ارادہ نہیں پایا تو اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، اے آدم بتا تو صحیح کہ ہم نے منع نہیں کیا تھا درخت کے پاس نہیں جانے، وَأَقُلْ لَكُمَا، کہ ہم نے نہیں کہا تھا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ، یہ جو شیطان ہے یہ تم دونوں کا دشمن ہے۔ جب یہ سارا کلام ہوا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ شیطان بھی اور اس کے سارے چیلے بھی، اور فرمایا آپ دونوں بھی، فَاهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، زمین پہ اتر جاؤ، وہاں پہ اترو، تم دونوں کا آپس میں مقابلہ ہوگا، انسان اور شیطان کا آپس میں مقابلہ ہوگا۔ فرمایا وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، ہر انسان کے لیے اس زمین پہ رہنے کے لیے کوئی نہ کوئی خاص مدت ہوگی، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، زندگی گزارنے کا سارا ساز و سامان ہوگا۔ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، فرمایا آپ زمین پہ اتر جاؤ، زمین پہ ہی زندہ رہو گے، وَفِيهَا تَمُوتُونَ، زمین پہ ہی آپ کی موت ہوگی، وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور زمین سے ہی تمہیں دوبارہ موت کے بعد زندہ نکالا جائے گا میدان حشر کے لیے ساتھ۔ جب زمین پہ آئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین پہ جاتے ہوئے، فرمایا ہم نے آدم کو توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا تھا، اللہ توبہ کا طریقہ بھی بتا دیا، توبہ کے کلمات بھی سکھا دیے تھے۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، وہ کلمات سیکھے، وہ کلمات کیا تھے؟ فرمایا جب دونوں نے، آدم علیہ السلام نے اور اماں حوا نے یہ کہا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اے ہمارے مولا، اے ہمارے رب، ہم سے ظلم ہو گیا، نافرمانی ہو گئی ہے، اگر تو ہمارے اوپر رحم نہیں کرے گا، تو ہماری مغفرت نہیں کرے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب یہ کہا فَتَابَ عَلَيْهِ، اللہ تعالیٰ نے اپنے آدم کی توبہ کو قبول کر لیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اور اللہ تعالیٰ توبہ مانگنے والوں کی توبہ کو قبول کرتا ہے۔ اور فرمایا جب توبہ کو قبول کیا ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ، اور پھر ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنے اور بھی قریب کر لیا، اور بھی مقام قرب عطا فرما دیا، نبوت اور رسالت کا بھی اظہار کروایا کہ آدم اب آپ اس روح زمین پر نبی ہونے کا اعلان کرتے ہیں، رسول ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اس روح زمین پر سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام، سب سے پہلے نبی اور رسول حضرت آدم علیہ السلام۔ جب یہ سارا واقعہ ہو چکا نا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پشت سے ان کی اولاد کو نکالا، ہم سب کو جب نکالا تو ہمارے ساتھ عہد کیا اللہ نے، فرمایا أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
ہماری ارواح سے کلام ہوا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام ارواح نے بیک زبانوں کے جواب دیا، قالوا بلا، بولا کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، شہیدنا علی انفسنا، فرمایا وہاں پہ اقرار کرتے آئے تھے اور یہاں جب زمین پہ آئے تو بتوں کو خدا بنا دیا، اسی کا شریک بنا کے بیٹھ گئے، اس کے مشرک بن گئے، اسی کی توحید کا انکار کر دیا، وحدانیت کا انکار کر دیا۔ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہیدنا علی انفسنا ان تقولوا یوم القیامہ، جب قیامت کا دن آئے گا ہم دوبارہ تم سے اسی عہد کے بارے میں پوچھیں گے، کیا تم نے اقرار نہیں کیا تھا لست بربکم کہ تو ہی ہمارا رب ہے؟ پھر اس اقرار سے کیسے پھر گئے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اب اس اقرار سے پھرنے پر اس کے عذاب کا مزہ چکھو۔ یہاں پہ کچھ سوال ہیں ذہنوں کے اندر، جب خلیفہ ہی بنانا تھا تو جنت میں کیوں اتارا گیا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا نا کہ میں خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے جب خلیفہ بنانے کا کہا نا یہ نہیں فرمایا کہ فوراً خلیفہ بناؤں گا، جیسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو جائے گی فوراً ہی خلافت سے نواز دوں گا، اگر فوراً ہی خلافت سے نواز دوں گا، فوراً ہی خلیفہ بناؤں گا، پھر تو اعتراض بنتا ہے کہ خلیفہ ہی بنانا تھا تو جنت میں کیوں بھیجا؟ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آخری جو سپیٹ اصل مقصد تھا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا، صرف فرشتوں کے سامنے وہ بیان فرمایا، اس سے پہلے کیا ہونا تھا وہ بیان نہیں فرمایا۔ دوسرا یہ اعتراض ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کو پھر جنت میں کیوں بھیجا گیا؟ زمین پہ ہی بھیج دیتے، اس وجہ سے کہ دکھانا تھا، اس شیطان کے مکر و فریب کو ظاہر کرنا تھا، اور آدم علیہ السلام کی توبہ کو ظاہر کرنا تھا، اور آدم علیہ السلام کی استقامت کو ظاہر کرنا تھا۔ جب یہ سارے معاملات حکمت کے تحت ہونے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سفر جنت سے شروع کروایا اور زمین کی خلافت پہ ختم کر دیا۔ اس کے بعد آخری بات اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب تمہارے سامنے یہ قرآن پڑھا جائے نا، قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کو سمجھایا جائے، قرآن کو بیان کیا جائے، فرمایا غور سے سنا، پوری توجہ سے سنا، وَأَنصِتُوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، قرآن کا بیان کیا جا رہا ہو، فرمایا پھر کوئی بات نہ کرے، کوئی گفتگو نہ کرے، وَأَنصِتُوا، خاموش رہے۔ فرمایا جو شخص یہ دو کام کرے گا، قرآن پاک کو سنے گا اور سنتے ہوئے خاموش رہے گا، فرمایا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کریں کہ ہم سب کو قرآن کریم سمجھانے، سمجھنے، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔